اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعایتہ۔ تو اس آیت اور حدیث کے تحت ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی اولاد کی تربیت، جس میں ہم نے آئیڈیل پیرنٹنگ کو دیکھا اور ٹاکسک پیرنٹنگ کو دیکھا۔ ہمارا یہ لاسٹ بٹ ون ٹاپک ہے، ٹاکسک لوگ اپنے اندر سے ٹاکسیسٹی کو کیسے کم کرے، انسان اپنے اندر سے زہریلا پن کس طریقے سے ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان میں ایسی تاثیر دے کہ بات سمجھ میں آئے اور ہم خود کے لیے اور دنیا والوں کے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے۔ انشاءاللہ اس ارادے کے ساتھ ہم باتیں سنیں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مخاطب کر کے کہ اے میرے بندو، مطلب ایک پیار لاڑ یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ابھی پلٹ جاؤ، پھر تم جب پلٹو گے تو اللہ کو تم رحمان پاؤ گے، تم معافی مانگو گے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اور بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس نیت کے ساتھ سنیں گے کہ ہم بدلیں گے اور اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ آج کی جو ٹاپک ہے اس پر دنیا والوں نے بات کرنا شروع کیا تھا آج سے 77 ایئرس بیفور، ہیومن رائٹس پر، انسانی حقوق پر 10 دسمبر 1948 سے اس بارے میں بات کرنا شروع کیے تھے، انسانی حقوق پر، اور اسلام 1400 ایئرس پہلے اس بارے پہ بات کر چکا تھا۔ اور دنیا جو بات کر رہی ہے اس ریلیٹڈ انسانی حقوق کے بارے میں، اس کا ریزن بنا تھا سیکنڈ ورلڈ وار، جس میں 6 سے لے کے 8 کروڑ تک لوگ مارے گئے تھے، جس میں تو 5.5 کروڑ جو ہے وہ سیویلینز تھے، عام لوگ تھے، اور ہٹلر نے 6 لاکھ یہودیوں کو ہولوکاسٹ کیا تھا، چیمبرز میں بند کر کے اس نے مارا تھا۔ مطلب بہت انسانی جان کا نقصان ہوا تھا اس جنگ میں۔ انسانی تاریخ کی خونخوار جنگ تھی دوسری جنگ عظیم، سیکنڈ ورلڈ وار۔ اس میں تقریباً 50 کنٹریز شامل تھے اور کئی ملک تباہ ہو گئے تھے، کئی زندگیاں برباد ہو گئی تھی، اور پوری دنیا جاپان سے لے کے امریکہ تک، افریقہ، انڈیا، ہر ملک اس جنگ میں شامل ہوا تھا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس جنگ کے بعد دنیا میں بہت سی تبدیلی آئی، ٹیکنالوجی ڈیولپ ہونا بہت شروع ہوئی تھی۔ اتنا نقصان کے بعد امریکن پریزیڈنٹ کی بیوی انا ایلینور روزویلٹ اس پر بات کرنا شروع کیا تھا، ہیومن رائٹس پر، انسانی حقوق پر۔ فرسٹ یہ لیڈی ہے جس نے اس پہ بات کرنا شروع کیا تھا۔
ویسے تو 1400 سال پہلے ہمیں سارے حقوق دے دیے گئے. آج اس پر ڈگری بھی لیا جاتا ہے، اس پہ ماسٹرز بھی کر رہے لوگ، اس کو اسٹڈی بھی کر رہے، اور سب کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں خود بھی جینا، لوگوں کو بھی جینے دینا. اس پر کوششیں چل رہی ہے، اس پر بہت اسٹڈی ہو رہی ہے، اس پہ بہت سارے رولز ریگولیشنز بنائے جا رہے ہیں. لیکن یونائٹڈ نیشنز ڈکلیریشن اسمبلی آف ہیومن رائٹس، یونیورسل ہیومن رائٹس جو بنائے گئے ساری دنیا میں، یہ ہیومن رائٹس ہے جس کو فالو کرنا ہے. تو اس پہ اب پراپر جو عمل کر رہے نا، بات ذرا گہرائی سے سنیں. ویسٹرن کنٹریز جو ہے، ڈنمارک، آسٹریلیا، سویڈن، نیدرلینڈز، کینیڈا، نیوزی لینڈ، سوئٹزرلینڈ، یہاں پر یہ جو ہیومن رائٹس ہے اس پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے اور اس پہ فالو بھی بہت کیا جاتا ہے. یونیورسل ہیومن رائٹس بھی ایک ہے اور نیشنل ہیومن رائٹس بھی ایک ہے. دنیا بھر میں انسانی حقوق پر ایک لا بنایا گیا، پھر ہر کنٹری، ہر نیشن اپنا بھی ایک ہیومن رائٹس بنا دیا ہے. اب جو یونیورسل ہیومن رائٹس وہ 3 چیزوں پر بات کرتا ہے. پہلا ہے انسان ہونے کے ناطے، اگر انسان ہے، انسان کا بچہ ہے، تو دنیا بھر میں جہاں پر بھی رہو، جو بھی رہو، مرد رہو، عورت رہو، جو بھی رہو، حقوق برابر ہوں گے. سیکنڈ پوائنٹ، کوئی کسی کے حقوق چھین نہیں سکتا، کسی کے حقوق نہیں چھین سکتا، یہ بھی ہر ایک کا رائٹ ہے. تیسرا ہے پرنسپل آف رول آف لا، انہیں اگر آپس میں بحث مباحثہ ہو گیا، کانفلکٹ ہو گیا، تو اس پر کون سا رائٹ لاگو ہوگا، اس پر بھی فوکس کیا گیا. پرنسپل آف یونیورسل انہیرنس، پرنسپل آف انیبلٹی، پرنسپل آف رول آف لا، ان 3 بنیادوں پر یونیورسل ہیومن رائٹس بنائے گئے. ٹھیک ہے، پوری دنیا بھر میں فالو کرنا ہے، سارے لوگ، ساری دنیا کے لوگ فالو کرنا ہے. اب جو ہیومن رائٹس کا کہنا کیا ہے، انسانی حقوق کا کہنا کیا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کو آزادی ہے اور تحفظ ہے، فریڈم اینڈ پروٹیکشن ہے. یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، بیسک رائٹ ہے. اپنے مرضی سے جی سکتے اور آپ کو پروٹیکشن بھی دیا جاتا، یعنی دوسرے کی طرف سے آپ کو کوئی ہارم نہیں کیا جائے گا. یہ ہیومن رائٹس کا موٹو ہے. ٹھیک ہے، آزادی بھی ہو، فریڈم بھی ہو، پروٹیکشن بھی ہو. چاہے آپ جو بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، آپ مرد ہو، عورت ہو، اور آپ کے جو بھی ایمانیات، سوچ جو بھی ہے، آپ جس نیشنالٹی سے تعلق رکھو، تو ہر انسان اپنی زندگی کا خود فیصلہ کر سکتا ہے. یور لائف از یور لائف and it cannot be unjustly taken from you just because some people don't like you. کوئی اگر آپ کو پسند نہیں کر رہا، اس وجہ سے آپ کو جو رائٹس دیے گئے ہیں وہ کوئی چھین نہیں سکتا. کسی کی ناپسندیدگی کی وجہ سے کسی کی زندگی خراب نہیں ہو سکتی، نہ خراب نہیں کر سکتے. تو انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندگی جینے کی آزادی ہیومن رائٹس دیتا ہے. تو اس میں بہت سارے فریڈمز دیے گئے ہیں. فریڈم آف لبرٹی، آزادی، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، آپ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں، اپنی رائے بھی رکھ سکتے ہیں. فریڈم آف ریلیجین ہے، آپ جو مذہب چاہے اختیار کرو. فریڈم آف سلیوری ہے، غلام نہیں بن سکتا کوئی بھی انسان کسی کا. فریڈم آف ریسٹ بھی ہے، آرام بھی کر سکتے ہیں، گھومنے کرنے جا سکتے ہیں. فریڈم آف انجوائنگ ہالیڈیز، تو لیزر. فریڈم آف ورک ہے، آپ کام بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ کی مرضی چاہے. فریڈم ٹو اسٹارٹ اے فیملی، آپ اپنی مرضی سے فیملی لائف شروع کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، بچے پیدا کر سکتے ہیں. فریڈم ٹو اون پراپرٹی، آپ کہیں پہ کوئی بھی پراپرٹی خرید سکتے ہیں. فریڈم آف ایجوکیشن، اگر کسی ملک میں کسی انسان کو جان کا خطرہ ہے ملک کی طرف سے، تو اسائلم لے کر، ریفیوجی بن کر دوسرے ملک میں بھی رہا جا سکتا ہے. تو اتنا سارا آزادی دی گئی، فریڈم دیا گیا ہے اس ہیومن رائٹس میں. اسی وجہ سے دنیا بھر میں اگر کسی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، جیسے بڑا اگزامپل ہمارے سامنے فلسطین کا ہے.
ابھی سوڈان کا بھی چل رہا ہے. تو جہاں پر بھی انسانیت پہ کچھ انجسٹ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو پروٹیسٹ کرنے کا بھی رائٹ ہے اور سیز فائر کی مانگ بھی کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ سب باتیں ہیں. کلیئر؟ یہاں تک سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ یونیورسل ہیومن رائٹس کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے، یہ تو یونیورسل ہیومن رائٹس ہے، لیکن ہر نیشن اس کو فالو نہیں کرتا. دنیا کے ہر ملک میں یہ ہیومن رائٹ فالو نہیں کیے جاتے. دنیا کے ہر ملک نے اپنے رائٹس بنا لیے، نیشنل ہیومن رائٹس. ہر نیشن کا اپنی عوام کو دینے کے بعض رائٹس ہے، وہ دیتا ہے. اب اس کا بڑا کاز کیا ہے؟ اس نیشن کا پولیٹیکل سٹرکچر. پالیٹکس کے وجہ سے ہی لوگوں نے اپنی مرضی سے ہیومن رائٹس بنائے، گورنمنٹ کی مرضی سے، اپنی پریورٹیز، آپ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں. کوئی ملک بادشاہ کے انڈر چلتا ہے تو بادشاہ کی جو مرضی ہے وہ اپنے رائٹس بناتا ہے اپنے ملک کے لیے. کوئی لیڈر کے مطابق چلتا ہے تو پھر وہ لیڈر بناتا ہے اپنی ملک کے لیے رائٹ. تو دنیا نے جو حقوق بنائے وہ خود کو، اپنے پیاروں کو پروٹیکٹ کرنا. سب کا منشا یہی ہے کہ خود بھی جیو، دوسروں کو بھی جینے دو. ٹو کریٹ اے بیٹر ورلڈ، ٹو کریٹ اے بیٹر لائف. اچھا، ہیومن رائٹس بنا دیا، اب اس کی پنشمنٹس بھی بنائیں. اگر ہیومن رائٹس کو ہم وائلیشن کرتے ہیں ہیومن رائٹس کا، تو پھر اس کے لیے پنشمنٹس بھی بنائے ہیں لوگوں نے. تو دنیا نے صرف 77 ایئر بیفور سے اس پر بات کرنا شروع کیا تھا، لیکن ہمارے دین نے 1400 سال پہلے سارا پیٹرن دے دیا ہے حقوق العباد کا. ساری دنیا میں ایک ہیومن رائٹ چل رہے اور ہر ملک اپنا اپنا پیٹرن چلا. یہ متفق کیوں نہیں ہے؟ سب ایک بات پر متفق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کسی کو کوئی بات اور سمجھ آتی، کسی کو کوئی اور سمجھ آتی، کسی کا نظریہ کچھ اور ہے. تو انسان کو انسان کے بنائے ہوئے قانون پسند نہیں آتے. اس بات سے ہمیں پتہ چل رہی ہے ساری دنیا متفق ہے ہیومن رائٹس ہونے چاہیے، لیکن کیا ہونے چاہیے؟ کوئی بناتا ہے تو دوسرے کو پسند نہیں آتا، دوسرا بناتا ہے تو تیسرے کو پسند نہیں آتا. سب اپنے حساب سے بنا لیے ہیں. اسلام نے جو رائٹس دیے ہیں اس کو اسلام نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق العباد کہتا ہے اسلام، کیا کہتا ہے؟ حقوق العباد. حقوق الانسان نہیں کہتا. اور جو انسانوں نے بنائے ہیں وہ ہیومن رائٹس ہے، اور جو اللہ نے بنائے ہیں وہ حقوق العباد ہے. عباد کسے کہتے ہیں؟ عباد کہتے ہیں عبد کو، بندہ، اللہ کے بندوں کے حقوق. اب بات ذرا دیکھیں، ہیومن رائٹس کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ہیومنز کے بارے میں. اللہ جو بنا رہا ہے وہ اس میں کانٹریکٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں میثاق ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں عہد نظر آ رہا ہے، اس میں عقد نظر آ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَإِذَا أَخَذْنَا اللَّهُ مِيثَاقَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کانٹریکٹ بنا رہے کہ لوگوں کے حقوق نہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق. دنیا میں ہمیں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام مینز کیا ہے؟ ون ہو سبمٹس ہز ول ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. دنیا میں ہم اپنی مرضی چلانے کے لیے تو نہیں آئے نا، نہ ہی ہم دنیا اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو قید خانے میں جب ہم ہیں مومن تو مینس وی ہیو ٹو سبمٹ اور ول ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم اپنی مرضی کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کو کہتے ہیں اسلام. اب اللہ تعالیٰ جو حقوق دے رہا ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسے رہنا وہ اس پر اللہ فوکس کرتا ہے. اگر حقوق العباد ہم نہیں کریں گے تو کبیرہ گناہوں کا بھی ایک لسٹ دے دیا. پھر اگر ہم حقوق العباد پورے نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی،
ان بہت سی باتوں پر اسلام نے فوکس کیا۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ہر انسان خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور مقصد کو پورا کرنے اور کروانے کے لیے خود بھی جیے اور لوگوں کو بھی جینے دو۔ یہ ہمارا ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے تمہاری یہ ڈیوٹی ہے۔ دنیا والوں نے سارے انسانوں کے حقوق سیم رکھے، ایگزیکٹ، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، دادا ہو، نانا ہو، غریب ہو، امیر ہو، رشتہ دار ہو، باہر والے ہو، ہر ایک کے یہ جو ہیومن رائٹس نے حقوق برابر رکھے ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب سیم برابر۔ لیکن اسلام ایک سٹیپ آگے بڑھ کے حقوق العباد پہ فوکس کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے سارے انسان برابر نہیں ہیں، اللہ نے انسانوں کے درجوں کے مطابق ان کے حقوق ہم پر عائد کیے ہیں، کیونکہ ماں باپ کا حق زیادہ ہے، شوہر کا حق زیادہ ہے، پھر بھائی بہن آتے ہیں، پھر رشتہ دار آتے ہیں، پھر قریبی، پھر تھوڑے دور کے۔ تو سٹیپ وائز اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں۔ ہیومن رائٹس کہتا ہے ہر ہیومن سیم ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ سارے حقوق کے اعتبار سے سارے لوگ برابر ہیں، لیکن حقوق ادا کرنے میں بعض کے درجے بعض سے اللہ رب العزت نے بڑھا دیا۔ اسلام ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ہیومن رائٹس سے آگے بڑھ کے ہیومن ڈیوٹیز پر زیادہ فوکس کرتا ہے۔ رائٹ مینس حق، ڈیوٹی مینس ذمہ داری، اور جو یونیورسل ہیومن رائٹس بنائے گئے وہ حق ہے، بس ہر انسان کا حق جو ہے آپ پہ یہ ذمہ داری ہے، حقوق العباد ہے، بندوں کے حق ہے، یہ ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ جب ذمہ داری کر کے کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو اس پہ بڑا گہرا معنی ہوتا ہے، وہ ریسپانسبلٹی بن جاتی ہے، وہ ہم پر لاگو ہو جاتی ہے۔ تو اسلام کہتا ہے خود جیو اور دوسروں کو جینے لائق چھوڑو۔ ہیومن رائٹس کیا کہتے ہیں؟ خود جیو اور دوسروں کو جینے دو، لیکن اسلام کہتا ہے خود جیو، دوسروں کو جینے لائق چھوڑو، یعنی ریسپانسبلٹی لو، لوگوں کی زندگی میں زندہ رہنے دو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ نیکی خود کرنا اور نیکی کی تلقین بھی کرنا، صرف خود نیکی نیک 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 بنتے نہیں چلے جانا، اپنے آس پاس ساری قوم انسانیت کو بھی نیک بنانے کی تمہارے اندر ریسپانسبلٹی ہونا، تمہارے اندر چاہت ہونا، میں بھی جنت میں جاؤں اور سب کو لے کر جنت میں جاؤں۔ برائی سے خود رکنا، دوسروں کو بھی روکنے کا جذبہ، یہ جو حقوق العباد ہے اس کا موٹو ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے قرآن میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ریسپانسبلٹی ہے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق، پھر یہ ریسپانسبلٹی جو ہے، یہ ڈیوٹی جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوئی ہے ہم پر۔ اچھا، اب ذمہ داری مطلب کیا ہے ہم آگے سمجھتے جائیں گے، لیکن صرف لوگوں نے جو ہیومن رائٹ کر رہے تھے، ہیومن رائٹ کی وجہ سے بہت سارے فتنے دنیا میں آ گئے۔ کون سے فتنے آ گئے؟ اوپن مائنڈڈ بن گئے لوگ، لبرلزم جو ہے اس کا فتنہ بڑھ گیا، یعنی آزاد خیالی، آزاد، میں انسان ہوں، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، میری مرضی، میں جیسا چاہوں میں اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ سیکولر ہو گئے لوگ، مطلب دین کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، کوئی ہم پر وہ گیا تلوار نہ لٹکائیں، ہماری مرضی۔ پھر اسی کے چلتے LGBT جو لیزبین، گے اور بائی سیکشول، ٹرانسجنڈر کا یہ بھی فتنے عام ہو رہے۔ یہ جو فتنے عام ہو رہے نا، یہ ہیومن رائٹ کی وجہ سے۔ لیکن اسلام جو حقوق العباد کہہ رہا ہے تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، کس طریقے سے جیے، کس طریقے سے جینے دے، اور وہ ڈیوٹیز جو ہے وہ ڈیوٹیز کیا ہیں۔ ویسے تو بہت سارے حقوق ہیں ایک انسان کے دوسرے انسان پر، اس پر ہم اگر بات کرنا شروع کریں ایک ایک حق کا، کافی کلاسز کی ضرورت ہے۔
بیسیکلی 6 حقوق اسلام بتاتا ہے. حق المسلمی علی المسلم 6. 6 حقوق ایک انسان کے دوسرے انسان پر ہے، لیکن ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، کہ سلام کا جواب دینا. دوسرا، دعوت دے تو قبول کرنا. تیسرا، خیر خواہی طلب کرنا. ٹھیک ہے، اگر کوئی خیر خواہی طلب کرے تو اس کو اچھا مشورہ دینا. چوتھا، چھینک آئے تو جواب دینا. پانچواں، بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا. اور چھٹا ہے جنازے میں شامل ہونا. یہ 6 باتوں میں دنیا چھپی ہے. سلام کا جواب دینے سے ہمارے اندر جو تکبر ہوتا ہے، جو غرور ہوتا ہے، انا ہوتی ہے، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. اور دعوت، کوئی اگر دعوت پہ بلائے، مطلب پھر یہاں پہ ہر ایرے غیری دعوت نہیں ہے جو اسلام فوکس کرتا ہے، جیسے ولیمے کی دعوت ہے. تو دعوت اگر کوئی دے تو اس کو قبول کرنا، لیکن اگر وہاں پر کوئی غلط چیزیں ہو رہی ہے تو سامنے سے بتانا کہ اس غلط کے وجہ سے ہم نہیں آ سکتے. جو دعوت ہے پہلے تو قبول کرو، لیکن جانا نہیں جانا کوئی عذر کے وجہ سے بات کی بات ہے. قبول کرنے پہ اسلام فوکس کرتا ہے، لیکن نہیں جا رہے تو پھر اس کا وہ جو ریزن ہے اچھے سے بتا دے. ہمارے معاشرے میں دیکھیں الٹا چل رہا ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے؟ کوئی دعوت دے تو قبول کرو. ہم کیا کر رہے؟ دعوت مانگ رہے بھکاریوں کی طرح. ہمیں دعوت نہیں دے رہے، ہمیں بلایا نہیں، زبردستی کی دعوت لے رہے. دعوت دینا مطلب کوئی آپ کو وتھ ریسپیکٹ ٹو بلا رہا ہے، آپ کے بارے میں سوچ کر، آپ کی قدر کر کے بلا رہا ہے. اب یہ جو بھکاری ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دعوت مانگتے ہیں. اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کرتے ہم کسی کو دعوت مانگ کے. ٹھیک ہے، ایسے بھکاریوں سے ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے، اور اس وجہ سے دعوتوں میں نہیں بلایا جاتا تو منہ پھلا کے بیٹھا جاتا ہے. سالوں سال ناراضگی چلتی ہے. دعوت دے تو قبول کرنا، دے تو مانگنا نہیں ہے. تیسرا، اگر کوئی خیر خواہی کوئی مشورہ پوچھے تو اس کو مشورہ جواب دے. اچھا، اور آج ہمارے معاشرے میں کیا دیکھا جا رہا ہے؟ مشورہ طلب کرے تو اس کو ہم الٹی سیدھی مشورے دیتے ہیں. لوگوں کا اچھا ہو گیا تو ایسا ہمیں فیل ہو رہا ہے جیسے گلے میں توق پڑا ہوا ہے، گلے سے وہ کانٹے والا پھل اترتا نہیں ہے. لوگوں کی اچھائی، لوگوں کی اچھی زندگی، لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہے تو آج لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اس کو ہضم نہیں کر پا رہے، الٹیاں ہو رہے، بد ہضمی ہو جا رہی ہے. کیسے اچھا ہو رہا؟ اس کی زندگی کیوں اچھا چل رہی؟ اتنے خطرناک ہم ہو گئے آج. اور کوئی چھینک دے تو چھینک کا جواب دینا یہ حق ہے. ہمارے پاس دیکھیے کوئی چھینکتا ہے، کوئی اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے. چھینکنے والا بھی اس کا جواب نہیں دیتا، اور سننے والا بھی اس کو یہ نہیں تلقین کرتا کہ بھائی الحمدللہ بول دے تاکہ میں یا رحمک اللہ بولوں، پھر تو یہدیکم اللہ یصلح بالکم بول دے. اس کا بھی کوئی رجحان نہیں ہے. کوئی اگر بیمار ہو جائے، بیمار کے گھر کس طریقے سے جاتے؟ اس کے لیے عذاب جان بن کر کہ ہم آ رہے تو ہم بیمار پرسی کے لیے تو دعوتیں کرو، پکنک کرو، اور وہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہو ہمارے لیے. بیمار پرسی جائے، 5 منٹ بیٹھے نکل کے آئے. اس کی بڑی فضیلت ہمیں اسلام دیتا ہے. صبح اگر کوئی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو شام تک، اور اگر کوئی شام میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو اتنا بڑا بیمار پرسی کا ہے. لیکن آج ہم معاشرے میں کیا بن گیا؟ ہم کسی کو دیکھنے جا رہے تو پھر پہلے ہی وہ لوگ پریشان، پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو، ان کے لیے بیٹھنے کا ہو، ان کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام ہو، یہ ساری سوچ کے یعنی پکنک کے لیے ہم جا رہے. ایسا ماحول کتنا، مطلب ہر چیز میں کیسی کیسی بگاڑ ہم نے، فساد ہم نے کر کے رکھا ہے. ذرا اس پہ فوکس کرے. 6 چیز ہے جنازے میں شامل ہونا. جنازوں میں جائے، شریک ہو تو یہ بھی حق ہے. اس کے علاوہ لوگوں کے زندہ رہنے دینا یہ پہلا حق ہے. زندگی کا حق ہے ہر ایک کو. سورہ مائدہ آیت 32 میں ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. اگر کسی نے کسی کی زندگی کو ختم کر دیا، ایسے جیسے ساری دنیا کے لوگوں کی اور اس نے زندگی ختم کر دی. مرنا ایک ہوتا ہے اور زندگی میں مر جانا ایک ہوتا ہے. ہم میں جو ٹاکسک زہر ہے ہم لوگوں کو
ایسا زہر پھینکتے ہیں کہ وہ بیچارہ زندگی میں ہی مر جاتا ہے. اتنے خطرناک ہم کام کرتے ہیں، جیتے جی قتل کر دیتے ہیں. یہ بھی گناہ عام ہے اپنے گھروں میں. لوگوں کی مال کی حفاظت، مومن وہ ہے جس کے جان اور مال سے دوسرا مومن محفوظ رہے. مومن وہ ہے جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے. اور ہماری سوچ کیا ہے، اس کو کیوں ملے، مال کیوں ملے، دولت کیوں ملے، وہ اتنی اچھی زندگی کیوں گزارے. حسد، جلن، کھٹ کھٹ کے لوگوں کی مال پہ بھی نظر، لوگوں کے مال کی برباد ہونے پہ اس کی خوشی، کتنی ٹاکسیسٹی ہے دیکھیے. اور بہت سارے حقوق، انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے. اب اسلام ہمیں فوکس کیا کہتا ہے، ایک احساس ذمہ داری ہمارے اندر جگا رہا ہے نا، کہ تم ذمہ دار بن جاؤ. تمہاری ڈیوٹی ہے دوسرے انسانوں کے پرتی، ہندی میں کہتے ہیں نا، دوسرے انسانوں کے پرتی تمہاری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو سمجھو. احساس ذمہ داری دین ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. آدمی اپنے سے ہٹ کر دوسروں کے بارے میں بھی سوچنے پر اسلام توجہ دیتا ہے. سیلفش مت بنو، ڈونٹ بی سیلفش. ہر انسان کی دوسرے انسان کے تھرو ڈیوٹیز ہے، ریسپانسبلٹیز ہے. یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ نے میثاق دیا ہے. آج اس پر بہت اسٹڈی ہو رہی ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بھی بہت فوکس کیا جا رہا ہے. کس طریقے سے اپنی پرسنالٹی کو بیسٹ پرسنالٹی بنایا جائے، کس طریقے سے ہم بیہیویئر جو ہے، اپنا بیہیویئر مینجمنٹ پر بھی بہت فوکس کیا جا رہا ہے. تو ہمارا بیہیویئر کیسے ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہو، اس کا خاص ایک کورسز کروائے جا رہے. پتہ ہے، جس کا اسلام نے 1400 سال پہلے فوکس کر دیا تھا. آپ کسی سے مل رہے تو آپ کا کھڑے ہونے کا انداز کیسے ہونا، بات کرنے کا انداز کیسے ہونا، مسکرانا. یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سے جب بات کر رہے تو ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، تاکہ اس کو لگے کہ وہ آپ اس کی طرف اٹینشن ہے. اتنا اسلام نے باریک سے فوکس کیا ہے. آج انسانوں کے ساتھ کس طریقے سے کوئی ڈیلیگیٹ آتا ہے تو اس کے سامنے آپ کس طریقے سے پریزنٹ کریں، کس طریقے سے ان کو میٹنگس اٹینڈ کریں، اس پہ بڑا فوکس کیا جا رہا ہے. اور ہمارے پاس ان ساری چیزوں کا پریکٹیکل پرسن ہے، وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے بتایا سورہ قلم میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق کے جتنے بھی ہائیسٹ لیول ہو سکتا تھا وہاں پر فائز تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیک آف دا اخلاق پہ فائز کیا. آپ سے اخلاق ختم ہو گئے. آپ سے اخلاق ختم ہو گئے مطلب آپ نے جو بھی اخلاق بتائے اس سے آگے کوئی اور کچھ بتا نہیں سکتا. دنیا میں جتنے بھی رائٹس بن رہے، جتنی بھی باتیں ہو رہی ہے، وہ ساری اسلام میں موجود ہے. اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی ایسا کوئی رائٹ بنا ہی نہیں سکتا. یونیورسل ہیومن رائٹس ہے، نیشنل ہیومن رائٹس ہے، وہ سارے اسلام میں آپ کو مل جائیں گے 1400 سال پہلے. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت اگر فرائض کر رہی ہے، نفل پڑھ رہی ہے، لیکن اس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہیں ہے تو اسلام ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے تو جہنمی ہے. تمہارے فرائض گول، تمہارے نوافل گول. تمہارا اگر ہمسایہ تم سے محفوظ نہیں ہے، تمہارے ہاتھ سے، تمہاری زبان سے محفوظ نہیں ہے، تو جتنے بھی فرائض کر کے آؤ، نوافل پڑھ کے آؤ، تو میں جہنم میں ہی جھونکوں گا. حقوق العباد کے وائلیشن پر اللہ تعالیٰ کیسی سخت سزائیں بھی بتایا ہے، اور حقوق العباد پر ابھارا بھی ہے. لوگوں کی ذمہ داری سمجھو، اپنی ڈیوٹی سمجھو. ابھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہتا ہے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو اسلام نے سزائیں بھی بتائی ہے اور اسلام نے ابھارا بھی ہے. اب بھری پڑی ہے، آیتیں بھری پڑی ہے، احادیث بھری پڑی ہے اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس چیز میں نرمی داخل ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. اسلام کیا کہتا ہے، آپ دنیا میں ہو، بہت ساری آپ کو مشکلات ہوں گی. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو فرشتہ نہیں ہونا،
فرشتہ صفت انسان نہیں چاہیے. فرشتے بھرے پڑے اللہ تعالیٰ کے پاس. اتنے فرشتے ہیں کہ بیت معمور کی ایک بار طواف کرے تو زندگی میں دوسری دفعہ اس فرشتے کو موقع نہیں ملتا. اتنے فرشتے اللہ کے پاس بھرے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ انسانوں سے تم فرشتے جیسے بن کے میرے پاس آؤ. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم انسان ہی رہو، انسانوں کے ساتھ رہو، لیکن میرے بن کے رہو. یہ اللہ کہتا ہے. رہو ساری مصروفیات میں، لیکن میرے بن کے رہو. میرے بن کے رہو مطلب میں جیسا چاہتا ہوں ویسے تم زندگی گزارو. تم قید خانے میں ہو تو ہر وقت تمہیں کلک ہونا چاہیے کہ میرے اوپر ڈیوٹیز ہے، ریسپانسبلٹیز ہے. ہم دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی ڈیوٹیز کو پورے کرنا اور ریسپانسبلٹیز کو پورے کرنا. اچھا، ہم نے نفس لوامہ پہ فوکس کیا تھا. تو ملامت کرنے والا نفس، انسان جب حقوق العباد نہیں ادا کرتا تو ملامت تو ضرور ہوتی ہے اندر سے. اللہ رب العزت نے ان بلٹ ہمارے اندر وہ چیز رکھ دی ہے. اندر سے ہمیں کوئی الارم دیتا ہے، اندر سے ہمیں کوئی پنچ کرتا ہے کہ بھائی تم سے یہ غلطی ہو رہی. تو ہمیں کرنا کیا ہے، وہ جو اندر سے آ رہی نا بات، اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے، اس کو دبا دیتے، اس گلٹ کو ہٹا دیتے. وہ جو غلط کی پہچان جو ہو گئی ہمیں، اس کو کیا کر دیتے، ہم دبا دیتے، سنی انسنی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، تمہارے اندر میں نے نفس لوامہ رکھا ہے، اس کے بعد قرآن بھی بھیجا ہے. تم اپنے نفس لوامہ کی بات تو سنو جو تمہیں گلٹ فیل کروا رہا ہے. بات سنیں گے تو وہ ہم پہ چیک رکھتا ہے نا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، ادھر مت جاؤ، ایسے مت کرو، یہ کرو، ایسے نہیں کرو، ویسے کرو. تو وہ ہمیں ہر وقت گائیڈ کرتے رہتا ہے. اس نفس کو اوپر رکھیں. حقوق العباد ہم سے کیسے ادا ہوں گے، جب ہم نفس کو ہم اپنے تابع کریں گے. نفس کو ہم اپنے اوپر نہیں کریں گے بلکہ نفس کو ہم اپنے نیچے کریں گے. ہم اس کو گائیڈ کریں گے کس طریقے سے تمہیں زندگی جینا ہے، کس طریقے سے تمہیں حقوق ادا کرنا ہے. تو یہ وہ نفس ہے جو حق بولنے پر مجبور کرتا ہے. تو جب وہ مجبور کر رہا ہے تو اس کی بات سنیں. تو نفس لوامہ کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہماری ضمیر مر چکی ہے. ہم نے ضمیر کو مار چکے ہیں. جب ہم ضمیر کو مارے ہیں تو ہم سے کیا کیا گناہ ہو رہے، اتنے بڑے بڑے گناہ جس کو ہم لائٹ لے رہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے مردہ ضمیر کی وجہ سے. گناہ کیوں کر رہے؟ معاف ہو جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. تو اس ارادے سے بھی ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے، مطلب ہمارا ضمیر مردہ ہے. سنت ہی ہے ہم کر کے چھوڑ دے رہے، میری خواہش، میری مرضی. تو یہ ساری چیزیں جو آتی ہے ہمارے پاس، کیوں آتی ہے؟ ہماری ضمیر جو ہے وہ مردہ ہونے کی وجہ سے. اسلام کیا کہتا ہے، تمہارے اندر ایک میں نے جو پولیس والا بٹھایا ہے اس کی بات سنو. جب اس کی بات سنیں گے وہ تمہیں خود گائیڈ کر دے گا. ہر انسان اپنے لیے کافی ہے، اپنے آپ کو اسٹڈی کرنے کے لیے کافی ہے کہ میں کتنے پانی پہ ہوں. اور وہ اسٹڈی ہوتا رہتا ہے نفس لوامہ کی وجہ سے. نفس لوامہ جب ہمیں گائیڈ کر رہا ہے تو ہمارا نفس اتنا مضبوط ہو جانا چاہیے کہ پھر وہ نفس مطمئنہ ہونا چاہیے. نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسٹرانگ نفس، سیلف ویلیڈیشن اس کے اندر ہے اور وہ سمجھتا ہے میرے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. اس کے پاس ایک کلیئر پکچر ہوتی ہے، میں کیوں ہوں، میرے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. جب اس کو مقصد واضح ہو جاتی ہے تو پھر وہ بڑے بڑے کام جو نہیں ہوتا، مشکل ہے کرتے ہیں نا، وہ سارے کام اس سے آرام سے ہونے لگتے ہیں. تو نفس مطمئنہ مینز خود کی اصلاح. ہم خود کی اصلاح کر لیتے ہیں. نفس مطمئنہ ہونا بہت ضروری ہے. دنیا بھر میں ہم اپنے آپ کو صحیح کریں، اس پر جو اسٹڈی کی گئی ہے اس سے 5 باتیں نکالی گئی ہے. یہ 5 باتیں اگر ہمارے اندر ہے تو مطلب ہم نے اپنی اصلاح کرنے والے بنیں گے. پہلا، ہم اپنی صحبتوں کو دیکھیں، ہمارے فرینڈ سرکل کو دیکھیں، ہمارے اطراف لوگوں کو دیکھیں. اچھے دوست اور برے دوست کی مثال اسلام دیتا ہے کہ وہ خوشبو کی مانند ہے اور بھٹی کی مانند ہے. خوشبو فروش کے پاس، یعنی
سینٹ بیچنے والے کے پاس اگر آپ بیٹھے، خریدو نہیں لیکن پھر بھی خوشبو لے کے ہم اٹھیں گے، اور بھٹی کے پاس اگر بیٹھو، بھٹی والے کے پاس، تو وہ کالک لے کر اٹھیں گے، کپڑوں میں وہ اسمیل آ جائے گی، صرف آپ بیٹھے ہیں۔ تو پہلے اپنی صحبتیں درست کریں اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صحبتیں درست کر کے لوگ سدھرے ہیں دنیا بھر میں۔ دوسرا، ہر وقت اللہ یاد رہے، ہر وقت اللہ کو ریمائنڈر میں رکھیں۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرک کیا بتایا؟ ہر کام کے پہلے بعد میں اللہ کا ذکر ہے، دعائیں ہیں، جب ہم دعائیں پڑھیں گے، پھر 5 وقت کی نماز، ذکر، اذکار، تو یہ ہمیں ہر وقت اللہ کو یاد دلاتی ہے۔ اللہ کو ہر وقت ہم یاد کرنے والے ہوں گے تو پھر یہ وائلیشن نہیں ہوگا ہم سے حقوق العباد میں، کلیئر، اور حقوق اللہ میں بھی وائلیشن نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے، یو ڈونٹ نیڈ مور موٹیویشن، اور بولو، اور ہمیں موٹیویٹ کرو، اور موٹیویٹ کرو، نہیں، اب بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ہیسیٹیشن نہیں کرنا ہے، مطلب جھجکنا نہیں ہے، سیدھا 5 4 3 2 1 بولنا ہے اور نیکی میں جمپ کر دینا ہے۔ اگر آپ کو اب پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں کے حقوق ہے، اس کو ہم رون نہیں سکتے، پتہ چل گیا فوراً، تو 5 4 3 2 1 کریں اور جمپ کر دیں۔ اب لوگوں کے حقوق مارنا نہ شروع کریں فوراً، یعنی عمل کے لیے ویٹ کرنا نہیں ہے، فوراً جھجکے نہیں، فوراً قدم اٹھا کے ادھر ڈال دیں۔ یہ ہمت سے ہوتا ہے، لوگوں نے اس قسم کی ہمت کی ہے تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کیا۔ تو ہمت کرنی پڑتی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ چوتھا پوائنٹ ہے، ٹینک ہے، آپ اس میں کتنا بھی اچھا پانی ڈالتے جاؤ، لیکن بازو ایک پائپ ہے جو گندی نالی کا پائپ ہے، اب وہ اس میں کنیکٹڈ ہے تو آپ جتنا بھی پانی ڈالتے جاؤ وہ خراب ہی ہوتا جائے گا۔ پہلے گناہوں کے جو اسباب ہے آس پاس سے، اس کو ختم کریں۔ کس چیز کے وجہ سے، کس انسان کے وجہ سے، کس چیز کے وجہ سے، جیسے موبائل میں ہم بار بار ہمارا اسکرین ٹائم بڑھ رہا ہے، بار موبائل میں گھسے پڑے ہیں، اس سے دور ہٹنے کا سبب کیا ہے؟ اس کو بند کریں، سوئچ آف کر دے، دور رکھ دے، جب تک ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے۔ وہ سوئچ آن رہے گا، وہاں پر ڈیسک پہ رہے گا، پھر وہ ہو گئی نا ہلچل، پھر پکڑو، پھر دیکھو، کھڑے کھڑے بھی ہم دیکھ لیتے، بیٹھے بیٹھے بھی دیکھ لیتے، لیٹے لیٹے بھی دیکھ لیتے، پھر وہ اتنا ٹائم شیطان کھینچ لیتا ہے، 1 2 گھنٹے کے بعد ہوش آتا ہے، ارے میں نے یہ کیا کر رہی ہوں۔ تو یعنی اس کے اسباب کو ختم کریں۔ اسی طرح کوئی انسان وہ ہمارا مینٹل پیس کو ختم کر رہا ہے تو اس سے دوری اختیار کرے۔ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ٹارگٹ سے ہٹا رہی ہے تو وہ چیزوں کو نکال پھینکے باہر اپنی زندگی سے۔ تو لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو وہ اپنی اصلاح کرنے والے بنے۔ 5th پوائنٹ ہے، پورا یقین کرے کہ جو پیٹرن ہمیں اسلام نے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کے بتائی، یہی راستہ ہے، یہ واحد راستہ ہے جنت میں جانے کا۔ کمپلیٹ یقین، پورا یقین ہونا چاہیے۔ تو ہم اس راستے پہ آتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے کہ وہ بھی چھڑا لے گا، یہ بھی کر لے گا، اللہ بھی معاف کر دے گا، ایسا بھی کر دے گا، ویسا بھی ہوگا۔ تو پھر اس راستے کو پہلے سمجھنا کہ یہی راستہ ہے واحد، مسلک سنت پہ اے راہی چلا جا بے دھڑک، سیدھے جنت الفردوس کو گئی ہے یہ سڑک۔ تو اس راستے پہ آ جانا، اس راستے کو سمجھ لینا کہ یہی ہے جنت کو لے جانے والی سڑک، اس کے علاوہ کوئی اور سڑک نہیں ہے، کوئی اور وے نہیں ہے جس سے ہم جنت میں جائیں۔ تو اس راستے کو، جو سنت کا راستہ ہے، جو قرآن کا راستہ ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے۔ انبیاء نے پکڑا اور اس راستے پہ جمے رہے اور چلتے گئے تو جنت تک پہنچے۔ یہ اگر 5 پوائنٹس ہمارے دماغ میں رہیں گے، ہم اپنی اصلاح کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن میں ایسی وارننگز دی ہے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، وہ کھجور کے اوپر جو پیپر کا چھلکا، اتنا برابر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ ہم کیا سمجھ رہے؟ لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر کے اللہ معاف کر دے گا، اللہ چھوڑ دے گا؟ لوگوں کی زندگی میں زندہ نہیں رکھ رہے ہم، اور اللہ کے پاس جا کے بہانے تلاش کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ نہ،
ولا یظلمون فتیلا، اللہ دوسری جگہ کہتا ہے ولا یظلمون نقیرا، نقیر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے دنیا میں اور یہ سمجھ رہے کہ اللہ معاف کر دے گا، نہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ولا یظلمون نقیر، تل کے برابر بھی نہیں، کھجور کی گٹلی پہ جو چھلکا ہوتا اس کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم کدھر ہے، کیا کر رہے؟ سوچنا چاہیے نا، ہر ایکشن، ہر سوچ، ہر عمل کے بارے میں ہمیں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ اسراء میں آیت 36 ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری سننا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سوچنا، تمہارے اس دل کی باز پرس ہوگی، تمہاری آنکھ کی باز پرس ہوگی، تمہارے کان کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیوں دیکھا، کیوں سنا، کیوں سوچا، دیکھا تو کیوں دیکھا، غلط کیوں دیکھا، جس پہ میں نے روک لگائی ادھر نظر گئی کیسے، سنا تو کیوں سنا، کان دیے تمہیں، ہر چیز سننے کے لیے میں نے نہیں دیے، اس پہ میری چیک تھی، تم اپنی مرضی سے کان کا کیوں استعمال کیے، تمہارے دلوں میں الٹی سیدھی خیالات کیوں آئے، تو یہ سارے پوچھیں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتے ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر، یہ ایک آیت کافی ہے، اگر یہ آیت سمجھ آ گئی نا، سورہ زمر کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں آج جو کام نہیں کر کے آنے کی وجہ سے تمہیں اپنے آپ پہ جو غصہ چڑھ رہا ہے کہ میں جہنمی بن گیا ہوں، اب میں کیا کروں، جہنم میں جاؤں گی، کیا کروں، اپنا ہاتھ چباؤ گے غصے سے، تو اس سے بھی زیادہ اللہ کو غصہ آتا تھا تمہارے ہر چھوٹی چھوٹی حرکت پر، ہر چھوٹی چھوٹی نافرمانی پر۔ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، تمہیں آج جتنا اپنے رزلٹ نہیں آنے کے بعد، فیل ہونے کے بعد انسان کو غصہ، کاش میں کوشش کرتا، کاش تھوڑی اور محنت کرتا، کاش ایسا کرتا، کاش ویسا کرتا، غصہ آتا ہوتا ہے نا اپنے اوپر، تو اللہ کو اس سے کئی زیادہ غصہ آ رہا ہے ہماری ہر حرکت پر، ہمارے ہر ایکشن پر، ہمارے ہر اخلاق پر، ہمارے ہر برے اخلاق پر، ہمارے ہر برے معاملات پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے حقوق اللہ میں کچھ کوتاہی ہو گئی، اگر میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی نو، معافی نہیں کروں گا میں، جب تک اس سے معافی نہ مانگ لو، وہ تمہیں معاف نہ کر دے، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ حقوق العباد پر فوکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے حقوق میں کچھ بھی کرتے جاؤ اللہ معاف کر دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ میں چاہوں گا تو معاف کروں گا، لیکن حقوق العباد کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا حقوق العباد میں کوتاہی معافی نہیں ہے اس کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ پڑھتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، تو اللہ کی پناہ میں رہا کرو کہ انسان کے بد عملیوں کا نتیجہ انہیں کھا جاتی ہے، نفسوں کی شرارتوں کی وجہ سے ہماری بد عملیاں ہمیں ختم کر رہی ہے، یہ بات سمجھیے، ہمارے گناہ ہمیں ختم کر رہے ہیں۔ آپ دوسروں کی زندگی تو چھوڑے، ہم خود بیمار ہیں، وائرس ہمیں لگا ہے، جو برا ہے، برا سوچتا ہے، برا چاہتا ہے لوگوں کا، وہ لوگوں کو کچھ نہیں کر رہا ہے، خود بیمار ہے، خود کینسر کے جیسی بیماری کا پیشنٹ ہے، کینسر جیسے گل گل کے ختم ہو جاتا ہے، ویسا لوگوں کے حقوق مارتا ہے، ویسے خود اپنے آپ کو گھول گھول کے ختم کر دیتا ہے۔ تو آج کی دنیا میں جو خوش نصیب وہ ہے، وہ بندہ ہے جس کی زندگی میں خیر کا پہلو غالب ہے، میں اچھا اور میرے سے اچھا لوگوں کو پہنچے، ایسی جس کی سوچ ہے نا، تو آج کی دنیا میں بیسٹ انسان وہی ہے۔ تو اپنے اندر خیر کا پہلو جو ہے اس کو غالب کرے، برائی کا مادہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہمیں وہی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہا کہ تم فرشتے بنو، تم کچھ اور ہی مخلوق بنو، میں نے تمہیں انسان بنا، انسان ہی بن کے رہو، سارے چیزیں ہیں انہی بیچ میں رہ کر میرے بن کے رہو، کیونکہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کے بیچ میں ہیں،
بہت ساری نااتفاقی ہو جاتی ہے، دل کھولنے لگتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، بہت ساری معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان کی ٹاکسیسٹی ان کے ہی گود میں ڈال دو، ان کو اپنے اوپر سوار مت کروائے۔ اب ٹاکسک لوگ ٹاکسک نہ بنے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں طرح کے معاملات کو چلانے کے لیے، نپٹانے کے لیے بھیجا، کیونکہ خیر بھی ہمارے لیے فتنہ ہے، شر بھی فتنہ ہے، دونوں حالتوں میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے تم اس کو ہینڈل کرو گے، تو ہمیں دونوں حالتوں کو اچھے سے ہینڈل کرنا آنا چاہیے۔ ہمیں آ گیا تو پھر ہم زندگی ہماری صحیح چل رہی ہے۔ اب تھوڑے گناہ جس کی وجہ سے دنیا کا آغاز ہوا، جس میں ہم بھی بہت مبتلا ہے، اس پہ فوکس کریں گے۔ پہلا گناہ جو آسمانوں میں ہوا تھا، سب سے پہلا تھا تکبر۔ تکبر شیطان نے کیا، شیطان نے غرور کیا، شیطان انا پرست ہو گیا، شیطان ضد میں مبتلا ہو گیا، شیطان ہٹ دھرمی دکھایا، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس کو ذلیل کر دیا اور ملعون کر دیا، ابلیس بنا دیا، لعین بنا دیا، دھتکار دیا، پھٹکار دیا، قیامت تک کے لیے اس پر لعنت بھیج دی۔ تو یہ جو ہمارے اندر ہے، غرور، تکبر، انا پرستی، میں، اپنی ہائی سیلف اسٹیم، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، ضد، ہر دھرمی، حق بات پتہ چل گئی نا یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، تو ضد چھوڑ دیجئے، فوراً آ جائیے، 5 4 3 2 1، گناہ ختم، اچھائی کے راستے پہ آ گئے ہم۔ 2 پیرلل روڈ چل رہی تھی، ایک کچا راستہ ہے، کچا روڈ ہے، اس پہ آپ گاڑی چلاتے جاؤ تو گاڑی سیدھی چلے گی، دھڑ 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 اچھلے گی نا۔ آپ کو فوراً بازو اچھی روڈ، ڈامبر روڈ نظر آ رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً اس راستے سے اس راستے پہ جمپ کر دیں گے۔ تو گناہ کا راستہ ایسی ہے، گناہ کا راستہ کچی روڈ کی طرح ہے، اس میں سکون سے بیٹھ نہیں سکتے، دھڑ 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 ہوتی ہے، پورا جسم ہلنے لگتا ہے گاڑی میں۔ آپ کو فوراً سموتھ روڈ پہ آ جانا پڑتا ہے۔ یہ سموتھ روڈ پہ آنے کے لیے سوچنا نہیں، اچھا اب میں جاؤں گی، اب میں اس کو پلٹنا پڑے گا، پھر ایسے لینا پڑے گا، نہیں، 5 4 3 2 1 ادھر آ جاؤ، تو پھر گاڑی سموتھ آرام سے چلے گی۔ سوچے نہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، ضد میں نہ رہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا مان لو، میری اطاعت کرو۔ شیطان نے کیا نہیں اطاعت کیا، تو کتنی صرف یہ تکبر، غرور کتنا اپنے اندر ہے، ذرا اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کریں اور دیکھیں، غرور ہے میرے اندر، انا پرستی ہے، ہر دھرمی ہے، ضد ہے، کیا کیا ہے میرے اندر ہے، تو لسٹ بنائے، آج سے یہ نہیں ہوں گے میرے اندر، نکال کے پھینک دے۔ اس طریقے سے نیکی کے سموتھ روڈ پہ ہم آ سکتے ہیں۔ سوچتے بیٹھیں گے تو نہیں ہوگا، وہ شیطان کی طرح پھر ملعون ہو جائیں گے، دھتکارے ہو جائیں گے۔ شیطان کو دھتکارا گیا کیوں؟ غرور تکبر کی وجہ سے۔ اور آج ہماری زندگیاں برباد کیوں ہیں؟ آج ہماری زندگیوں میں اتنے آزمائشیں کیوں ہیں؟ آج ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ خالی پیلی نہیں ہے، آزمائشیں بہت کم ہیں، اکثر اس میں اللہ کے عذابات ہی ہے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے غرور پنے کی وجہ سے، ہماری انا پرستی کی وجہ سے، ضد ہر دھرمی کی وجہ سے، جو شیطان نے کیا۔ فوراً اللہ نے پکڑا نا اس کو، ملعون کر دیا، ابلیس بنا دیا۔ ایک پل کا غرور اس کو اتنا ذلیل کر دیا، ہم 24/7 چل رہے، کتنے سالوں سے ہم غرور کو لے کے چلتے آ رہے زندگی میں، تو اللہ کتنی لعنتیں ہم پہ برسا رہا، ذرا سوچے۔ ایک پل کا نہ ماننا تھا، فرشتوں کا سردار تھا ابلیس، بات سمجھ آ رہی؟ اتنی ساری ٹائم کی عبادتیں، اتنا اس کا زہد، اتنی محنتیں، اتنا اس کا ذکر، اذکار، سب اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں ڈیلیٹ، پھر لعین، ابلیس، ملعون، دھتکار دیا، پھٹکار دیا، لعنت بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ اب بات سمجھے، ایک پل میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کے ساتھ ناراضگی دکھائی، ہم ہر پل، ہر لمحہ اس برائی کو لے کے ہم گزر رہے، ہمارے دلوں میں یہ چیزیں ہیں، تو کتنی لعنتیں برس رہی ہوں گی، سوچنے کی بات ہے نا۔ دوسرا گناہ جو ہے
हिर्स का, हिर्स लालच आसमानों में ही हुआ। पहला गुनाह भी गुरूर तकब्बुर शैतान की तरफ से हुआ, दूसरा इंसानों की तरफ से होने वाला दूसरा गुनाह हिर्स, चाहत, ज़्यादा की तलब, ज़्यादा की तमन्ना, ज़्यादा की आरज़ू। ये है इंसान की फितरत में। लेकिन खैर के लिए ज़्यादा चाहना, जन्नत की हिर्स, जन्नत की लालच, जन्नत की तमा एक्सेप्टेड। लेकिन दुनिया का मुकाबला वहाँ पे शैतान ने क्या किया उनको, अल्लाह ताला आपको हमेशा की यहाँ पे नहीं रखना चाह रहे, मिनिमम पीरियड है, इसलिए उस फल से रोका। अगर वो फल खा लेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी है। जन्नत में थे, ज़बरदस्त मकाम पर थे, ज़बरदस्त नेमतें थी, जन्नत मिली थी, जन्नत हर चीज़ थी वहाँ पे, कोई रोक टोक नहीं था। बस एक चीज़ की, एक फल की रोक थी और शैतान ने उस पर टेम्प्ट करवाया, लपका इंसान और उसने खा लिया। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके कपड़े उतरवा दिए, उनको ज़मीन में फेंका, उनसे नाराज़ हुए। फिर दुनिया में आके उन्होंने कोशिशें की, दुआएं सीखी, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगी, फिर अल्लाह ने माफ़ किया। लेकिन एक फल, एक पल की चीज़ है ये। देखिए, एक फल खाए, किस वजह से, चाहत थी, हिर्स थी, तमन्ना थी, आरजू थी, चलो खा लेंगे। तो हमारे अंदर वही चीज़ आती जिससे रोका गया, उसके टेम्पटेशंस बहुत है, बहुत है, बहुत है। वो जो टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना आ गया हमें, तो फिर हम दर्द दिल के वास्ते पैदा किया। ये है, ये दर्द है, टेम्पटेशंस का दर्द हमारे अंदर है। तो तमन्नाएं हैं, आरजुएं हैं, चाहते हैं, ये बहुत सी चीज़ों का मजमुआ हमें। फर्माबरदारी करना पसंद नहीं आता, नेकी करना पसंद नहीं आता। ये दर्द है ना, जन्नत का रास्ता दर्द भरा है, ये रख लीजिए, ठीक है, दिमाग में। जन्नत का रास्ता जो है दर्द भरा है, ऐसी नहीं है, उसमें बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है, बहुत कोशिशें हैं, टेम्पटेशंस बहुत रखे अल्लाह ताला दुनिया में, डिस्ट्रैक्शंस बहुत रखे हैं। इंसान जन्नत के रास्ते पे टिकना मतलब नॉट ए जोक, बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज को लेने की हिम्मत पैदा करें अपने अंदर। आदम अलैहिस्सलाम की एक फल, एक ख्वाहिश पूरी करने के चलते लिबास उतरवा दिया, रिहाइश भी छीन ली उनसे, जन्नत, आसाइश जो उनको मिली थी वो भी छीन ली गई, जन्नत भी गई, अल्लाह की रज़ा भी गई, ज़मीन पर उतार दिया गया, अल्लाह भी नाराज़ हो गया, कितने सारी चीज़ें हुई। बात समझ आ रही? एक पल का गुनाह शैतान ने किया, उसके साथ ये रिज़ल्ट हुआ। एक नाफरमानी आदम अलैहिस्सलाम ने की, उसका इतना भयानक रिज़ल्ट हुआ। और हम कितनी हिर्स, कितनी लालच, कितनी तमन्नाएं, कितना हमारे अंदर वो चीज़ें भरी पड़ी है। देखिए कितनी टॉक्सिसिटी है, ये टॉक्सिक है ना, ये चीज़ें नहीं होना, ठीक है। जन्नत की हिर्स है, एक्सेप्टेबल, जन्नत के लिए मुकाबला है, एक्सेप्टेबल, जन्नत के लिए दौड़ है, एक्सेप्टेबल, दिन रात हम इसमें लगा रहे, एक्सेप्टेबल। लेकिन दुनिया के पीछे, दुनिया के चाहतों के पीछे, दुनिया के लोगों को पीछे, दुनिया की मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे यहाँ पे दौड़ लगाना, इसका क्या अल्लाह ताला मतलब कुछ नहीं करेंगे? लोगों से हसद, जलन, ठीक है, तकब्बुर, अना, मैं परस्ती, तो ये सारी चीज़ें लेके अब मर जाएंगे तो अल्लाह ताला क्या जन्नत में डाल देगा? सोचने वाली बात है ना। आईने में खड़े के खुद से बातें करें, तू आखिर है क्या? इसको सेल्फ एस्टीम कहते हैं। अपने आप को पहचानिए, हम क्या है, हमारा कितना साइड बुरा है, हमारा कितना साइड अच्छा है। हम इतना बुराई में इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे अंदर, फिर अब मुझे कुछ करना है। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। ये डिलीट करूँगी, ये डिलीट करूँगी, ये निकाल दूँगी, ये निकाल दूँगी। फिर अच्छाई का लिस्ट बढ़ाते जाएं, बुराई का लिस्ट ये करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, हमें खुद, इसी को जिहाद कहते हैं। इस जिहाद में मैं और आप पैदाइश से लेके मरने तक है, जंग है, जंग चल रही है हमारी 24/7, हम जंग में हैं। दिल करता है कुछ कर लो, गलत करो, हम बोल रहे दिल को नहीं 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 रुक। नफ्से अम्मारा आवाज़ें लगाता है, नफ्से लव्वामा आवाज़ें लगाता है, नफ्से मुतमइन्ना आवाज़ें लगाता है। कितनी सारी
امتحانوں میں ہم مبتلا ہے، ذرا فوکس کریں. اور دنیا میں اتارنے کے بعد سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے یہ بھی حسد کے بنا پر. حسد کتنی بری چیز ہے. دیکھیے حسد کے وجہ سے کتنے سارے گناہ آ رہے، تکبر آ رہا ہے، غرور آ رہا ہے، میں پرستی آ رہا ہے، سیلفش انسان بن رہا ہے. اس نے حسد کیا، جلن کیا اپنے بھائی سے، لالچ تھی، طمع تھی، اس کی ہرس تھی، عورت کی طرف اس کا رجحان ہو گیا، پھر اس نے قتل کر دیا. رزلٹ کیا ہوا پتہ ہے؟ دنیا میں آج تک جو قتل ہو رہے، آج تک جتنے بھی دنگے فسادے، خون خرابی، اور یہ ساری ہونے کا ریزن یہ قابیل تھا. تو اس کی بنائی ہوئی چیز ہے جو آگے بڑھتی جا رہی. آج تک لڑائی جھگڑے جو ہو رہے دنیا میں اسی کی دین ہے. شیطان نے کیا کیا؟ اسی کی نسل میں 6th جنریشن میں شرک کا آغاز کیا، اسی قابیل کے. ایک ٹاکسیسٹی ایسی ہے کہ جیسے انڈے دے رہی ہے اور اس انڈوں سے بہت سے بچے پیدا ہوتے. ایک انڈا نہیں ہے، یہ ٹاکسیسٹی ایسی چیز ہے جیسے مچھلی کے پیٹ کے انڈے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت انڈے ہوتے ہیں. تو یہ ٹاکسیسٹی ایسی چیز ہے کہ بہت سے گناہ کے انڈوں کو جنم دیتی ہے، تو پھر وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. تو اس قابیل کی 6th نسل سے پھر شرک کا بھی آغاز ہوا. قوم نوح میں نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کا آغاز کیا. تو اس کے رزلٹ میں اللہ نے کیا کیا؟ ساری دنیا کو، صرف کشتی کے لوگوں کو بچا، سب کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا. یہ سارے ہو رہے نہیں ہو رہے. اس کے بعد تو باقی قوم عاد کا گناہ دیکھیے، تکبر، غرور. قوم سمود کا گناہ، انا پرستی، یہ جو میں، حسد، ہرس، لالچ بیڑا غرق کر دے گی انسانوں کی. غور کریں، اپنے آپ کو کھڑا کریں کہ اگر ہمارے اندر یہ ہے حسد، جلن، غرور، یہ اس کو ہٹانا مسٹ ہے، مسٹ. سوچے شیطان کی حالت کیا ہوئی. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا، دنیا میں اتار دیا. اس سے بڑی اور اللہ کیا سمجھائے ہمیں کہ یہ چیزیں نہ ہو. پہلے زندگی کا مقصد سمجھے. پچھلے ٹاپک میں ہم نے فوکس کیا تھا زندگی کا مقصد ہے کہ امتحان ہے. امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا. تو امتحان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، مقصد واضح ہونا بہت ضروری ہے، تبھی جا کے ہم کچھ کر سکتے ہیں. میں ٹھیک ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی، یہ نہیں. آپ اچھے بھی ہے. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ڈھونڈتے تھے گناہ کو، اپنے اندر کھنگالتے تھے، چھانتے تھے کوئی گناہ تو نہیں ہے، گھسیٹ کے گناہوں کو باہر نکالتے تھے. اس طریقے سے ہمارے اندر سے ہمیں گناہ کو گھسیٹ کر نکالنا ہے، ڈھونڈ کے نکالنا ہے، ورنہ کامیابی مشکل ہے. کامیابی مشکل ہے، نہیں ہوتا. اللہ کے پاس جا کے ہم یہ سمجھ رہے آج کے دنیا کے لوگ کہ اللہ کو یہ عذر بتا دیں گے، یہ عذر بتا دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ تھا ریزن، اس وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا، اس وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا، اس وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا. ہمارے سارے عذر اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دیں گے. منہ بولتا رہے گا. اللہ تعالیٰ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، منہ پہ اللہ تعالیٰ مہر مار دیں گے. بہت بول رہی ہو نا، بہانے بنا رہی ہو، عذر پیش کر رہی ہو جو کہ عذر نہیں ہے، جو تم کر سکتی تھی لیکن خالی پیلی کا تم عذر بتا رہے. تو اللہ تعالیٰ زبان پہ مہر مار دیں گے، پھر ہمارے ہاتھ پیر سب بولنے لگیں گے. کتنا دردناک وہ منظر ہوگا، ذرا خوفناک منظر، دردناک منظر ہوگا. ہم اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے، زبان سے کچھ بھی الٹے، جیسے دنیا میں ایرے گرے نٹو خیروں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مناتے ہیں نا، اور مان بھی جاتے لوگ. تو اللہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ہم نے سوچا ہوا ہے کہ اللہ تو ایسی کوئی بیٹھی ایسی ہستی ہے، اس کو ہم نہ عذر بنا لیں گے، بول دیں گے یہ تھا اللہ تعالیٰ، وہ تھا، اس وجہ سے ہم نے ایک گناہ کیا، تو اللہ منہ پہ مہر لگا دیں گے. سوچے کیسی اس حالت کو ذرا سامنے لے کے آئے. اللہ منہ پہ مہر مار دے گا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ پھر انگ بولنے لگے گا، ہاتھ پیر بولنے لگیں گے، ہر چیز. ہاں اللہ تعالیٰ اس نے کیا. کیا حالت ہوگی ذرا سوچے.
اس نے ایسے کیا، اس نے دکھ پہنچایا، اس نے اس کے حق مارے، اس نے اس کا مال مارا، اس نے اس کو دلوں کو چھنی کر دیا، سب کو مرنا ہے، یہ دماغ میں رکھے، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، سب مرنے والے ہیں۔ آج کے ڈیٹ سے 100 ایئرس کے بعد ہم میں سے کوئی رہے گا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ مرنا سب کو ہے، خبر میں سب کو جانا ہے، کیڑے سب کو لگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، سب فنا ہونے والے ہیں، ہڈیاں باقی رہنے والی ہے، پھر غرور کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ موت کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی اس کے باپ کی ان لوگوں کو ضرورت ہے کہ باپ کا رہنے دو ان کو، نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ اڑا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ماں، ابھی بچہ شیرخوار پیدا ہوا ہے، ابھی بچے کو ماں کی دودھ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، ماں کو فوت کر دیتا ہے۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ فوراً بچے کو ختم کر دیتے۔ یعنی مرنا تو سب کو ہے، کسی کو زندگی دے۔ ٹائٹینک میں پتہ ہے آپ لوگوں کو، ایک بچی جو تھی، ایک ہی سروائیو ہوئی تھی نا، تو وہ ٹائٹینک وہ شپ میں پیدا ہوئی تھی وہ بچی، پھر وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی، پھر اس کے بعد 90 ایئرس تقریباً وہ تھی، 90 ایئرس تک اللہ تعالیٰ نے اس کو عمر دی۔ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے۔ تو کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، ایک ہی چیز کو روتے بیٹھنا، لوگوں کے بارے میں روتے بیٹھنا، اس کا ایسا کیوں، اس کا ویسا کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں۔ اپنے دماغ کو اسٹڈی کریں، مائنڈ سائنسز پہ بھی بہت اسٹڈی ہوئی ہے، اپنے دماغ کو اسٹیبل رکھنا سیکھیں، اب مقصد پر ٹارگٹ کرنا سیکھیں۔ ہر وقت لوگ کیا، لوگ کدھر، لوگ کہاں، لوگ کیسے کھا رہے، پہن رہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، اس سے ہمیں کوئی سروکا نہیں ہونا۔ جو جی رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں اللہ نے ڈال کے رکھا ہے۔ اپنے مائنڈ کو بنائیں، پہلے اپنے اندر سے ٹاکسیسٹی کو ہٹانے کے لیے اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اپنے دماغ کو یہ باتیں بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ لوگوں کو جو زندگی ملی اس میں جھانکنے کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا، تمہارا اتنا ہلکا مقصد نہیں ہے، اتنا عالی شان انسان اللہ نے بنایا ہے۔ اب دوسری انسانوں کے پیچھے پڑنے کے لیے، دوسرے انسانوں سے جلنے کے لیے، غرور لانے کے لیے، مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ کی بہت پیاری مخلوق ہے ہم، تو اس بات کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم پہ، ہمارے طرف کیا ہے، رحمت کے ساتھ، فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ ہر وقت ہماری طرف ہے کہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، ہو گئی غلطی، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ، بچا لو اپنے آپ کو، بچا لو، ضد چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، ٹاکسیسٹی نکال دو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، میں وہ درویش کا واقعہ بار بار میں بتاتی ہوں کہ وہ کہتا جا رہا تھا جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، کسی نے مار دیا ان کو پتھر لے کے تو وہ پلٹ کے دیکھے، اس نے کہا کہ پلٹ کے کیوں دیکھے، جو اللہ چاہے۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ چاہے، لیکن میں دیکھا ہوں کہ منہ کالا کس کا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ آزمائشیں میں ڈال رہا ہے، کسی سے کسی کو ڈال رہا ہے، یہ مجبور نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے فری ول دے کے چھوڑ دیا، تم چاہے تو حسد کرو، تم چاہے تو نہیں کرو، حسد کرو گے تو یہ عذاب ہے، دل کو حسد سے پاک رکھو گے تو یہ نعمتیں ہیں۔ اب اپنا منہ کالا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جتنا منہ کالا کرتے جائیں گے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر کے، اتنا پھر کالا رزلٹ ملنے والا ہے۔ جہنم ہے نا، اندھیروں کی جگہ ہے، ہم ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اتنا اندھیروں میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور عذاب جاریہ، ماں باپ ہمارے ایسے ہی گزرے، ہم بھی ایسی زندگی گزاریں گے، ماں باپ نے یہ چیز کیا ہم بھی ایسے کریں گے، انہوں نے کر دیا نا، اب ان سے محبت یہ کرے کہ ڈونٹ پاس اٹ آن، اپنے بڑوں سے، اپنے خاندان گھر والوں سے یہ محبت کرے کہ وہ تو مر گئے، اب ان کی برائی ہم آگے نہ پہنچائے، یہ محبت کا اعلیٰ مثال ہے۔ اب لوگ برائی کر کے گئے، اس برائی کو ہی کنٹینیو کریں گے تو آپ اعلیٰ قسم کی دشمنی ہم کر رہے، اس کے گناہوں میں اضافہ کرتے جا رہے، اضافہ۔ تو بات کیا ہے، ڈونٹ پاس اٹ آن، اگر کوئی کچھ ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی تو آگے مت بڑھائیں، اس کو آگے لے کے چلنے کی کوشش نہ کریں،
تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر کمائی کا بدلہ قیامت کے دن دینے والا ہے. تو اس لیے اپنوں سے محبت کیا ہے، ان کی جو کمائی ہے غلط اس کو آگے مت بڑھائیں، وہاں تک روکے، سدھر جائیں، سنور جائیں. اللہ نے جو عزت دی ہے وہ بڑی ہے، اس کو سمجھیے، انسان ہونے کا اہمیت سمجھیے. میں نے اس ٹاپک کو شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ مرتے کی جنت اور جہنم میں ڈالتا کیوں نہیں، کیونکہ اتنا سارا دیکھنا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو. تم مر گئے لیکن مرنے کے بعد تم نے کتنے انڈے پھیلا دیے، اب وہ انڈوں سے کتنے بچے پیدا ہوئے، پھر وہ بچے کہاں کہاں تک کتنی نسلیں آگے بڑھی. کوشش کریں ہم مر جائیں، اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے نا، اگر ہم اپنی نیکیوں کے سبب نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ کے واسطے گناہ کا سبب نہ چھوڑے. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کو ہماری نسل آگے لے کے چلے، ایسا نہ کریں. گناہ جاریہ کا سبب اپنے لیے نہ بنائیں. خود نیکی کر رہے، خود ہم نے نیکی کما لی، دوسروں کو نیکیوں کی طرف راغب کر رہے، لا سک رہے تو لائے، نہیں لا سک رہے تو گناہ کا سبب تو نہ بنے. اللہ کے واسطے یہ سمجھیے، کیونکہ اس کے بڑے خطرناک رزلٹس ہوتے ہیں. بہت سے انڈے بنتے ہیں. کتنا افسوس کا عالم ہے نا. مفلس کی وہی حدیث ہے کہ اللہ کے پاس پہنچا اتنی ساری نیکیاں لے کر، لیکن پھر لوگ کہہ رہے کہ اس نے میرا دل دکھایا، اس نے میرا ایسا کیا، اس نے میرا حق مارا، اس نے نظر کا اٹھنا، نظر کا کنٹرول بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے. کسی کو آپ گھور کے دیکھ رہے، مارا آپ نے حق. باڈی لینگویج سے بھی لوگوں کا حق ہم مارتے، بول کے ہی نہیں، ہمارے جسم سے بھی ہم دکھاتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق مار رہے. ہماری نظروں سے لوگوں کا ہم حق مارتے ہیں، ہماری سوچوں سے. ایک غیر محرم عورتوں کے بارے میں دماغ میں غلط سوچ لانا، اس غیر محرم عورت کا حق ہم مارنے والے بنے. اور قیامت کے دن مفلس ساری نیکیاں لے کے جانے کے باوجود بھی اگر اتنے سارے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، ویسا کیا، ایسا بھی کیا، ویسا، وہاں پہ تو کرنسی کیا ہوگی؟ پیسے تو اٹھا کے نہیں دیں گے نا اللہ تعالیٰ، نیکیاں ہی رہیں گی بس. اب نیکیاں اٹھا کے لوگوں کو دے دیں گے، اب ان کے گناہ ہم پہ ڈال دیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ فرمائے. اگر ایسا ہو تو کیا، جہنم بڑی دردناک چیز ہے، بڑی دردناک چیز ہے. آئینے میں دیکھنے کی دعا کیا ہے؟ ہر دن آئینے میں تو ہم دیکھتے ہیں، تو آئینے میں دیکھے اور وہ دعا ہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ تو نے بہترین پیدا کیا، میرے اخلاق بھی بہتر بنا دے. تو بہتر اخلاق بنا دے، بہتر اخلاق بنا دے، ٹھیک ہے. تو وہ اس دعا پہ ڈیلی فوکس کریں، مجھے اپنے اخلاق بہتر بنانا ہے، بس خلاص بات، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا، مشقت کرنے کی ضرورت ہے، بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. باتیں تو بہت ہے، ہمارا ٹائم مکمل ہوا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت بہترین اخلاق کا انسان بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عادتوں کا انسان بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دوسروں کو رحمت بنائے، زحمت نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم اپنے پیچھے نیکیوں کا اسباب چھوڑ کے جانے والے بنے، برائیوں کا اسباب نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا پروٹیکٹ کر کہ ہم عذاب جاریہ کا سبب نہ بنے کسی کے لیے. اللہ رب العزت ہمیں جنت کا شوق عطا فرما، جہنم کا خوف عطا فرما، تاکہ ہم جنت حاصل کرنے کی فکر ہو ہمارے اندر، اور جہنم سے بچنے کی خواہش ہو، جہنم سے بچنے کا ڈر ہمارے اندر ہو. اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا شوق عطا فرما، ہم سدھر جائے یہ خواہش ہمیں عطا فرما، ہم زہریلے نہ ہو اس کی سمجھ ہمیں عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ آپ جیسا چاہ رہے ویسا انسان ہم بنے، تو اس کی کوشش کرنے والوں میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بنائے. پہلے سمجھ کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. جب ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ راستہ بھی آسان کرے گا. قدم پہلے ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس راستے کو آسان کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے راستہ میں آسان کروں گا، لیکن آپ نے قدم پہلے اٹھانا ہے. ہم نہیں اٹھائیں گے، ہم اپنے آپ کو جنت کے قابل نہیں بنائیں گے،
ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا شوق عطا فرما، اور ویسا شوق عطا فرما کہ جس کے پیچھے دوڑنے والے ہم بنیں۔ صرف شوق تو بہت ہے لیکن دوڑتے نہیں ہیں، کوششیں نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوششیں کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔